جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ اس کا نام ہے گنگا گری مہاراج۔ یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس بدبخت شیطان کا نام کیا ہے؟ گنگا گری مہاراج اس کا نام ہے، اور اس نے جو ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسی کے تعلق سے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان سب کچھ کھا سکتا ہے، جو ہے مسلمان پہ ظلم و ستم ہو تو برداشت کر سکتا ہے، مسلمان کو گالی دی جائیں تو برداشت کر سکتا ہے، مسلمان کی مسجدوں پہ تالے لگائے جائیں تو برداشت کر سکتا ہے، مسلمان کے مدرسوں کو بند کیا جائے تو برداشت کر سکتا ہے، مسلمان کے مدرسوں کو توڑا جائے تو برداشت کر سکتا ہے، مگر پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اگر مسلمان کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتا، مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، پوری دنیا کا مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اورنگ آباد کے امتیاز جلیل صاحب نے بہت بہترین بات کی ہے، آپ پوری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ امتیاز جلیل صاحب نے تھانے میں جا کے جو ہے پولیس انچارج جو ہوا کرتے ہیں ان سے یہ مانگ کی ہے کہ جس نے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے سخت سے سخت سزا دی جائے، اس پہ قانونی کارروائی کی جائے، اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے۔ آئیے ہم جو ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، امتیاز جلیل صاحب کی ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں، آئیے۔ معزز علماء کرام کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے، ہمارے غصے کا اظہار کیے، اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے، جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہانت مہاتما اور گرو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن وہ دے رہے تھے، جو ان کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی اچھائیاں بتائیے گا۔ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے ذاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے، کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے۔ ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے ایف آئی آرز رجسٹر ہوئے، اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے، تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا، ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر تیڑ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیجیے گا، آج جمعے کا دن ہے، آج 3 الگ الگ شہروں کے اندر، ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے، نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے، اجازت کون دے رہا ہے؟ نندربار کے اندر ہے تو آج جمعے کے دن نماز کے وقت میں آندولن کیا جا رہا ہے، امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے، تو یہ اجازت کون دے رہا ہے کہ جمعے کے دن اس طرح کے معاملے کو؟ ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہم نے دونوں ہی ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندا کی ہے، ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانیں بند کرواؤ، آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے، ایک شڑینتر ہے، اور ہم تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے، خاص طور سے آپ کا غصہ جائز ہے، ہم اس مدعے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا کا مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں۔ وہ سازش رچ اسی لیے رہے ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے،
آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں. تو میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے, اس کو مانیں گے, ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے. آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے. ستارہ پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی آر رجسٹر ہوگی, سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلب کیا جاتا ہے اور وہ کلب کر کے ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک پولیس اسٹیشن میں بھی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے, ان کو کلب کر کے آپ اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم یہ دیے ہے کہ کئی مہینوں سے ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے. اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیے ہیں. دو مہینہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے, اس کا انورڈ ہے. ہم نے وہ کاپی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لیجیے تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹس بنا کے وہاں پہ کس طرح کی اشلیل باتیں کی جا رہی ہے, اس کے اوپر بھی کارروائی کرنا. پولیس کمشنر صاحب نے آشواسن دیے ہے کہ میں ہر طریقے سے جو بھی مدعا ہم نے اٹھایا ہے انہوں نے ہمیں سہکاریہ کرنے کا, ایکشن لینے کا انہوں نے بھروسہ دلایا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے اندر راجنیتی ہو رہی؟ دیکھیے اب لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں, لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کا کیا کیا کھیل نظر آ رہا ہے. ہم تو اورنگ آباد کی عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے کہ آج وہ لوگ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سازشیں رچی جا رہی ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس میں قانونی طور کے اوپر جو بھی لڑائی رہے گی ہم وہ پوری طریقے سے لڑائی لڑیں گے. سر प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक सुरुवात. دیکھیے ہم یہ بات آج بھی مان رہے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمانوں نے دل کھول کر نریندر مودی کے خلاف ووٹ دیا انڈیا الائنس کو, اور یہ جو حکومت آج بیٹھی ہوئی ہے سرکار وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ لاڈلی بہن کر لو, لاڈلی بھائی کر لو, لاڈلے پپا کر لو, لاڈلے امی کر لو, ان کو پیسہ دینے کے باوجود بھی وہ سत्ता میں نہیں آ سکتے ہیں. اگر انہیں سत्ता میں آنا ہے تو کہیں نہ کہیں ماحول خراب کرنا اور اسی کی سازش کا ہی نتیجہ ہے. آپ نے مکمل ویڈیو کو سنا, آپ نے ان کے بیان کو سنا. جی حضرات, آپ نے ان کے بیان کو سنا کہ آپ جو ہے امتیاز علی صاحب نے کس قدر جو ہے پرشاسن سے مانگ کی ہے اور شکایت درج کی ہے کہ اسے سخت جو ہے سزا دی جائے, اس پہ قانونی کارروائی کی جائے. اور حق بات ہے, یہ بات صحیح ہے. یہ جو ہے ہوا کرتے ان کے پروگرام میں گیا اور وہاں اسے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھی باتیں کرے, اپنے دھرم کے بارے میں بتائیں, مگر نہیں, انہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, آپ کی شان میں گستاخی کی, ہمارے نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے. تو ہمیں بالخصوص جو ہے ہم سرکار سے اس کی مانگ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں سرکار سے کہ سرکار اس پہ جو ہے کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے اور جلد سے جلد جو ہے اسے جو ہے جلد سے جلد اس پہ قانونی کارروائی کی جائے. دیکھیں حضرات, تو یہ امتیاز علی صاحب انہوں نے پوری مکمل بات اپنی کی.